میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تم میرے پاس زنگی اور شروع کی امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں، ناجی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چوم کر کہا، محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے۔ صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی مانند چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب میں صرف مسکرایا، جیسے صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا، جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر وہ بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت بھی ختم ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ زرپرستی اور طائش کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت ہوتی، اسے وہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ خدا نے اسے سازش ساز دماغ دیا تھا۔ اسے اس دور کا بادشاہ ساز بھی کہا جاتا ہے۔ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بالکل اسی طرح مسکراہٹ آ گئی جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس زہر خون کو نہ سمجھ سکے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور صلاح الدین ایوبی کو اس کی فوج کی ضرورت تھی۔ صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو انہوں نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا۔ اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام پسند نہیں فرمائیں گے؟ اس کے نائب نے پوچھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے ترنگے قوی ہیکل باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے 2 رویے کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان گارڈز کے قد اور ہتھیار دیکھے تو ان کے چہرے پر رونق سی آ گئی، مگر یہ رونق دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمایا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بری ہوئی خوشنما ٹوکریاں اٹھائی کھڑی تھیں۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے راستے میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دی اور اس کے ساتھ دف کی تال پر طاؤس و رباب اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔ ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیا۔ ناجی اور اس کا نائب اس کے دائیں بائیں تھے۔ وہ دونوں جھک گئے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جسے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کم ہی کبھی کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی، ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں۔ ناجی نے کہا، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ حکم دیں۔ نائب نے کہا، وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دل کو بھاتی ہے؟ صلیبیوں کی لاشیں۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، مگر فوراً ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں جس میں قہر اور عتاب چھپا ہوا تھا کہا، مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہی ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں رونت ڈالی ہیں۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں تو میری راہ پر پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتی ہوں۔ اس نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے۔ میں ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے دلکش سنہرے بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاہ و حشمت،
مجھے حضور نہ کہو۔ صلاح الدین ایوبی نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کافر کی گردن کاٹ دی ہو۔ اس نے کہا، حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بیدام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحر روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے دروازے کے اندر چلے گئے۔ ایک وسیع کمرہ تھا، اس میں ایک لمبی میز رکھی تھی جس پر رنگا رنگ پھول بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان روسٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغ اور جانے کیسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رک گئے اور اپنے نائب سے پوچھا، کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، نائب نے جواب دیا، غریب لوگ تو ایسے کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تم سب کس قوم کے فرد ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا، اس جگہ جس قدر ملازم ہیں اور یہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو اندر بلاؤ، یہ کھانا انہیں کھلا دو۔ اس نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھیں اور کھڑے کھڑے کھانے لگا۔ نہایت تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو وائسرائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا اور دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا، ایڑ لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے 2 کمانڈر جو اس کے معتمد اور ہمراز تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کمبخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم صلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا۔ صلاح الدین ایوبی، ایک کمانڈر نے طنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے؟ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑیں گے؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہیں اردش، ناجی نے کہا۔ میں اسے یقین دلا آیا ہوں کہ 50,000 سوڈانی شیر اس کے اشارے پر صلیبیوں کے پرنجے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو، ناجی نے کہا۔ اس نے کہا کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی، وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، ناجی نے جواب دیا، مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ مزاج کا کیسا ہے؟ اردش نے پوچھا۔ ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے، ناجی نے جواب دیا۔ آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں لگتا، دوسرے کمانڈر نے کہا۔ نیا نیا امیر مصر بن کے آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، ناجی نے کہا۔ اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک یہ تینوں صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بہتاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کارروائی کریں گے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اسے جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہیں، ہمیں ہر خطے کے باشندے کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں، اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے، صلاح الدین ایوبی نے انہیں بتایا۔ میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے اسے پوچھا۔ کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ گریز کر سکتا ہے، ناظم نے جواب دیا۔ فوجی امور اسی کے سپرد ہیں، وہ کسی سے حکم نہیں لیا کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی خاموش رہا، جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔
علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اسے صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی اور بیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگوں میں اس نے جاسوسی کی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا گروہ تھا جو آسمانوں سے تارے بھی توڑ لاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے ساتھ علی بن سفیان میں وہی جذبہ تھا جو صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیا کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ ہاں، علی نے جواب دیا، میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے، ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ میں اپنی صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی گھر کا بیدی ہے، اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں۔ ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو، مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ مگر ناجی اتنا کچا آدمی نہیں تھا۔ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنی اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھا، اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے اپنے جلال میں پھانسنا چاہتا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا۔ اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا۔ اس نے مصر کے مختلف خطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی، حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی اسے کچھ نہ کچھ پسند کرنے لگے تھے۔ ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی باڈی گارڈز فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پوری اترے گی۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بے تاب ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکے۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں اپنے 2 معتمد جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھی۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے صدر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص میں محو ہوتا تھا تو کوئی مخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی عیش و طرب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہ کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا۔ اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا۔ اسے عورتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھیں، ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور ان سے وہ جاسوسی بھی کراتا تھا، جس طرح قصاب جانوروں کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اسی طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ یہ کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیپاری اور بردہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا اور وہ اس فن کا ماہر تھا۔
اس کے مطابق اس نے لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد موزوں ہو سکتی ہے۔ سودا طے ہو گیا۔ بیپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا۔ لڑکی نے جب چوغا اتار کر جسم کو دو ہی بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلی دونوں ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اسی وقت محفل برخاست کر دی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیوز سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی اسی کہانی کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔